وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور فرمایا کہ اللہ کی رحمت اور ان تین پر جو موقوف رکھے گئے تھے، اور ان تین پہ بھی اللہ کی رحمت ہو گئی کہ جن کا حکم ابھی بیان نہیں کیا گیا تھا۔ یہ تین صحابہ کرام تھے جو سچے مسلمان تھے، جن میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ، یہ تین صحابہ کرام تھے جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے۔ تو ان کے بارے میں ان کی میں تھوڑی سی آپ کو مختصر سا ذکر کر دیتا ہوں میں، کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کی جا رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح مسجد میں اعلان فرماتے تھے کہ جہاد کی تیاری کرو، جہاد کی تیاری کرو، اور میری کھجوریں تیار ہو رہی تھی، اور بس میرے پاس 2 اونٹنیاں بھی تھی، میں سفر بھی کر سکتا تھا، لیکن سستی کا شکار ہوا، ہاں جاؤں گا یہ سوچتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ چلو جہاد پہ نکلو، اور میں تیاری نہ کر سکا۔ پھر میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تیاری کر کے جو ہے میں پیچھے سے جا کے شامل ہو جاؤں گا۔ تو صحابہ کرام نکل گئے، میں پھر بھی سستی کا شکار ہو گیا اور میں نہ جا سکا، اور مجھ پہ بڑا افسوس ہوا مجھے کہ میں اس جہاد میں شریک نہ ہو سکا۔ اچھا، 2 صحابہ فرماتے 2 صحابہ اور بھی تھے، تو وہ بھی نہیں جا سکے۔ میں پیچھے رک تو گیا، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکا۔ اور پیچھے جو لوگ رکے ہوئے تھے وہ سارے منافقین تھے جو اسلام کے بارے میں باتیں کرتے تھے، تو انہی لوگوں میں رک کے مجھے بڑا افسوس ہوا، اور میں بڑا پریشان تھا، اور پھر میں منصوبے بناتا رہا کیا کروں، یہاں تک کہ میں سوچتا رہا کہ یہ جھوٹ بولوں گا، یہ بہانہ کر دوں گا، وہ بہانہ کر دوں گا، یہاں تک کہ مجھے اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں۔ بلکہ وہاں کا بھی بیان کرتے ہیں وہ کہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کہتے ہیں کہ تعداد بہت زیادہ تھی، یہ بھی وہ کہتے ہیں۔ تو جب تک اللہ وحی نہیں نازل کرے گا تب تک کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کون ہے کون نہیں ہے۔ تو کہا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پوچھا کہ کعب کہاں ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ وہ تو اپنی چادروں کے اندر لگا ہوا اور اپنے کپڑے وپڑے سیٹ کرنے میں لگا ہوا، یعنی وہ برائی کی کہ دنیا داری میں لگ گئے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈانٹا، غلط کہا تم نے، وہ نیک سچا مسلمان ہے وہ۔ تو وہ بات بھی انہوں نے اپنی روایت میں بیان کی ہے۔ تو پیچھے سے مومن کی حمایت کرنا یہ بھی مومنوں کا کام ہے۔ تو بہرحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اچھا ایک صحابی جو پیچھے رہ گئے تھے ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، دور سے غبار اٹھتا ہوا آیا، تو حضور نے فرمایا کون ابو خیثمہ، کہ ابو خیثمہ ہو جا، تو وہ ابو خیثمہ ہی نکلے۔ تو وہ صحابی پیچھے سے آگے مل گئے تھے، لیکن جب آنے کی اطلاع ملی حضور واپس آ رہے ہیں، میں سوچنے کا کیا بہانہ کروں گا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا، اور مجھے بڑی شرمندگی کہ اب میں کیا کروں۔ بہت کچھ میں نے سوچا کہ یہ بول دوں گا، وہ بول دوں گا، اور میں نے دیکھا کہ جو منافق تھے انہوں نے آگے بہانے گھڑے، 80 آدمی تھے۔ حضور سب کی سنتے جا رہے تھے، چلو ٹھیک ہے جاؤ، اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ کہ جب میری باری آئے تو میں نے ارادہ کر لیا سچ بولوں گا اور کچھ نہیں بولوں گا۔ پھر میں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ یہ ہے، دنیا کا اگر کوئی آدمی ہوتا تو میں اس کے سامنے جھوٹ بول دیتا، لیکن میں آپ کے سامنے کیسے جھوٹ بولوں، تو اللہ تو ناراض ہو جائے گا مجھ سے۔ تو میں نے ارادہ کیا میں سچ ہی بولوں آپ کے سامنے، لیکن سچ بولتا ہوں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے ساری بات بتا دی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طرح وہ 2 اور مومن تھے، وہ بوڑھے تھے عمر میں، یہ جوان تھے، ان کے بھی یہی فرمایا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کرام میں اعلان کر دیا کہ کوئی جو ان سے بات چیت نہیں کرے گا۔ تو کہا کہ 40 دن ایسے گزر گئے کہ کوئی ہم سے بات چیت نہیں کرتا تھا۔ کہ میرے 2 ساتھی تھے، وہ تو بوڑھے تھے، وہ گھر میں پڑے ہوئے روتے رہتے تھے، لیکن میں جوان تھا، آتا جاتا تھا، مسجد میں جاتا تھا، لوگوں کو سلام کرتا، کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔
کہنے لگے میرا اپنا کزن ابو قتادہ جو میرا دوست بھی تھا، تو میں اس کی دیوار، باغ کی دیوار پہ چڑھ گیا اور اس کو میں نے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے کہا تم جانتے نہیں ہو میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، پھر بھی وہ خاموش رہا۔ پھر میں نے تیسری بات کہی، تو نے کہا کہ جب تک اللہ رسول کا حکم نہیں آئے گا تب تک نہیں ہوگا تم سے بات چیت۔ گھر میں بیوی بات نہیں کر رہی، بچے بات نہیں کر رہے۔ کہا مسجد میں جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو آپ دوسری طرف منہ کر لیتے ہیں، اور جب میں کہیں اور دیکھتا تو حضور مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ کہ عجیب معاملہ تھا، بڑی زندگی تنگ ہو گئی، زمین اتنی وسعت کے باوجود بہت چھوٹی لگی مجھے۔